نظم نمبر 8، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مرزا غالب کی نظم ہے یہ، اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی نظم، جس میں پہلی بات دی گئی ہے: عام زندگی میں موقع بے موقع لوگ ایک دوسرے کی تعریف اور ستائش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سماجی عمل ہے۔ تعریف کرنے والے کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہو ممکن ہے کہ اپنی تعریف سن کر وہ تعریف کرنے والے کا کوئی کام بنا دے۔ عوام سے ہٹ کر یہ طریقہ پرانے زمانے میں امیروں، نوابوں اور بادشاہوں کے درباروں میں بھی رائج تھا۔ معاشرے کے عالم، فاضل، شاعر اور دوسرے فنکار درباروں میں اعزازات پاتے تھے، جس کے صلے میں انہیں نوابوں، بادشاہوں کی تعریف و توصیف کرنی پڑتی تھی۔ خاص طور پر شاعر اپنی نظموں میں انعام و اکرام دینے والوں کی خوب بڑا چڑھا کر تعریف کیا کرتا اور بدلے میں خطاب یا خلعت سے نوازا جاتا۔ شاعری میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے بھی بے موقع لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک سماجی عمل ہے۔ لیکن پرانے زمانوں میں جو کہ کیا ہوتا تھا، عوام سے ہٹ کر یعنی کہ امیروں، نوابوں اور بادشاہوں کی تعریف کی جاتی تھی درباروں میں۔ وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے شاعر، شعراء کو بلایا ہوتا جو ان کے قصیدے پڑھتے، جو ان کی تعریف میں نظمیں کہتے، اور جتنا وہ بڑا چڑھا کر ان کی تعریف کریں گے، جتنا وہ بادشاہوں، نوابوں کی تعریف و توصیف کریں گے، اتنا ہی وہ انعامات و اکرامات سے نوازے جایا کرتے تھے۔ اور ایسی نظم کو شاعری میں ایسی نظم کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے میں یوں تو صرف ممدوح کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، مگر بعض قصیدوں میں وعظ و نصیحت اور وطنی حالت کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ اردو شاعری میں سودا، انشاء، ذوق اور غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ قصیدہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف رہا ہے۔ لفظ قصیدے کے معنی مقصود ارادہ ہے، یعنی قصیدہ لکھتے وقت شاعر کا مقصد یا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی نواب یا امیر بادشاہ کی خوب بڑا چڑھا کر تعریف و توصیف کرے۔ اس سے شاعر کا مقصد نواب یا بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کی وجہ سے قصیدہ ایک موضوعی صنف ہے، لیکن اس کی مخصوص حیثیت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور بعد کے اشعار میں غزل کی طرح مطلع کے قافیوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ قصیدے کے چند مخصوص اعجاز ہیں۔ مطلع کے بعد اس کا پہلا جز آتا ہے جسے تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب کے اشعار میں شاعر کسی مخصوص موضوع، مثلاً موسم، زمانے کی حالات، خود اس کی اپنی شاعرانہ حیثیت وغیرہ پر چند اشعار کہتا ہے۔ اس کے بعد قصیدے کا دوسرا جز گریز آتا ہے۔ یہاں شاعر دوسرا مطلب بھی شامل کر سکتا ہے۔ گریز سے مراد یہ ہے کہ یہاں شاعر تشبیب کے موضوع سے گریز کر کے قصیدے کے مقصد یعنی نواب یا بادشاہ کی تعریف و توصیف میں اشعار شامل کرتا ہے۔ اس حصے کو مداح کہتے ہیں، جو قصیدے کا خاص حصہ ہے۔ مداح کے بعد ممدوح سے شاعر کو انعام و اکرام کی توقع ہوتی ہے، وہ اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ حصہ عرض مدح یا حسن طلب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر یا نواب بادشاہ کے لیے دعا پر قصیدے کو ختم کرتا ہے۔ یہاں قصیدے کی تعریف دی گئی ہے، اور ساتھ ہی قصیدے کے مخصوص اجزاء بھی بتائے گئے ہیں کہ مطلع کے بعد اس کا پہلا جز جو ہے وہ ہے تشبیب، اس کے بعد آتا ہے گریز، اس کے بعد آتا ہے مدح، اور آخر میں آتا ہے عرض مدح یعنی حسن طلب، یعنی یہاں پر شاعر جو کہ اپنے نواب یا بادشاہ یا امیر جو بھی ہے اسے جس طرح انعام و اکرام اسے کی توقع ہوتی ہے، وہ اس کے یہاں پر اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئے یہاں دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ مرزا غالب سن 1797 میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام اسد اللہ خاں اور لقب مرزا نوشہ تھا۔ دہلی کے آخر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے شاہی خطابات بھی دیے تھے۔ جب انہوں نے شاعری شروع کی تو پہلے اسد پھر غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب نے شاعری میں اپنا اندازاب ایجاد کیا۔ انہوں نے اردو شاعری کو وقار اور اردو غزل کو اعتبار بخشا۔ وہ دراصل غزل کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے قصیدہ، رباعی اور قطعہ جیسی اصناف میں بھی خوب اشعار کہے ہیں۔ فارسی نظم و نثر میں بھی ان کی کئی تصانیف مشہور ہیں۔ اردو زبان میں پہل مکتوب نگاری کی روایت کو غالب ہی نے فروغ دیا، اور ایسی بے تکلفی سے عام زبان میں اپنے دوستوں کو خطوط لکھے جنہیں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ دوست آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ سن 1869 میں غالب کا انتقال دہلی میں ہوا۔ ذیل میں غالب کا مشہور قصیدہ دیا جا رہا ہے، جو اس صنف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس قصیدے میں غالب نے جیسے الفاظ اور شعری ترکیبیں استعمال کی ہیں، ان سے قصیدے میں ایک شاہنامہ شان پیدا ہو گئی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اس نظم کے تعلق سے۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، خسرو انجم کے آیا صرف میں،
शब को था गंजीनिया गोहर खुला, है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। सतह गर्दों पर पड़ा था रात को, मोतियों का हर तरफ जेवर खुला। सुबह आया जानिबे मशरिक नजर, एक निगारे आतिशे रुख सर खुला। बस में सुल्तानी हुई आरास्ता, काबे अमन व आमा का दर खुला। ताज जर्री महर ताब से सिवा, खुसरोए आफाक के मुंह पर खुला। शाह रोशन दिल बहादुर शह के है, राज हस्ती उस पे सरता सर खुला। वो कि जिसकी तस्वीर तकवीन में मकसद ना चरख व हफत अख्तर खुला। मुझे ये फैज़ तरबियत से शाह के मनसबे महरोमा वो महवर खुला। बाग़ मानी के दिखाऊंगा बहार, मुझसे गर शाह सुकन गस्तर खुला। फिर हुआ मदहत तराजी का ख्याल, फिर मैं वो खुर्शीद का दफ्तर खुला। मद्दा से ममदू की देखी शिकवाइयाँ, अर्ज़ से रुतबे जौहर खुला। महर कांपा चरख चक्कर खा गया, बादशाह का रायते लश्कर खुला। बादशाह का नाम लेता है खतीब, अब उलवे पाए मंबर खुला। मुल्क के वारिस को देखा खल्क ने, अब फरेब तगरुल वो संजर खुला। हो सके क्या मद्दा, हाँ एक नाम है दफ्तर मद्दा जहाँ दावर खुला। जानता हूँ खत लोहे अजल, तुम पे ए खाखाने नाम आवर खुला। तुम करो साहब खुरानी जब तलक है तिलिस्म रोज़ो शब का दर खुला। देखिए यहाँ पर नज़्म का जो कि खुलासा दिया गया है कि ये जो हम नज़्म देखने जा रहे हैं वो एक क़सीदा है और ये गालिब का मशहूर क़सीदा है। और यहाँ पर गालिब का ये क़सीदा मुग़ल बादशाह सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र की मद्दाह में लिखा गया है। इसकी तशबीह में गालिब ने फ़ल्की अजसाम से सूरज सितारों के हवाले से बादशाह के दरबारों के आराइशों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। गुरेज़ में बताया गया है कि दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों से बहादुर शाह की शान व शौकत कहीं बढ़कर है। अपने बारे में खुद शायर कहता है कि ऐसे अजीम बादशाह के दरबार में जाकर मेरी कदर व मंज़लत खूब बढ़ गई है। मैं जो बादशाह की हम्द व सना कर रहा हूँ, बादशाह इससे ज़्यादा के मुस्तहिक़ हैं। खुदा करे बादशाह सलामत रहती दुनिया तक हुकूमत करते रहें। देखिए इस नज़्म में जो कि बताया गया है कि ये नज़्म जो कि मुग़ल बादशाह सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र की मद्दाह में लिखा गया है क़सीदा है। इस क़सीदे में गालिब ने क्या किया है कि फल के अजसाम जैसे कि चाँद, सितारे, सूरज और सितारों के हवाले से बादशाह के दरबार की आराइश और सजावट को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वह कहते हैं कि सुबह दम जब मशरिक़ से महर आलम ताब नमूदार होता है यानी निकलता है तो सारी दुनिया तुलो आफ्ताब के मंजर को देखा। सारी दुनिया ने क्या किया है, तुलो आफ्ताब के मंजर को देखा है। रात को आसमान में जो गंजीनिया गोहर यानी सितारों का खजाना बिखरा हुआ था, इसे खुसरो अंजुम यानी सितारों के बादशाह सूरज ने खर्च कर दिया। अब आसमान सितारों से खाली है। अब आसमान कैसा है, सितारों से खाली है। ये सितारे बड़े बाजीगर हैं, जो होते कुछ और हैं और कुछ दिखाई कुछ देते हैं, यानी ये खुला धोखा देते हैं, मगर अब वो मुअद्दम हो गए हैं। इनकी बजाय मशरिक़ से सूरज का आतिशी चेहरा झांक रहा है। इसके साथ ही बादशाह का दरबार आरास्ता हो गया, जैसे कि काबे अमन व आमा का दरवाज़ा खुल गया। आसमानों के बादशाह मुराद बहादुर शाह ज़फ़र के सर पर जो ताज ज़र्री हैं वो महर व ताबा से कहीं ज़्यादा रोशन और ताबनाक है और बादशाह के चेहरे पर खूब जच रहा है। बहादुर शाह ज़फ़र रोशन दिल हैं, वो राज हस्ती से बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ पर वो बादशाह की तारीफ़ व हम्द व सना कर रहे हैं और यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, वो राज हस्ती से वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला ने तो आसमानों और 7 सितारों की तख्लीक़ के मकसद को पेश नज़र रखते हुए तख्लीक़ फरमाया था। ये मेरी खुश नसीबी है कि बादशाह की तरबियत के तुफ़ैल में सूरज, चाँद और ज़मीन के महवर का मुकाम हासिल हो सका। यहाँ पर शायर जो कि बहादुर शाह ज़फ़र है उनकी तारीफ़ में कह रहे हैं कि मैं यहाँ आकर और ऐसे अजीम बादशाह के दरबार में जाकर जो कि उनकी भी इज़्ज़त खातिर बढ़ गई है। और यहाँ पर वो बादशाह की तारीफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर बादशाह शाह सुखन गुस्तर यानी
خوش بیان، شاعر بادشاہ مجھ سے کھل جائے، یعنی وہ اپنے معافی ضمیر کو مجھ پر آشکارا کرے تو میں بھی معنی و مطالب کے باغات کے باہر دکھاؤں گا۔ شاعرانہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ یہاں شاعر نے کیا کیا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ ہم اوپر بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے چاند، سورج، ستاروں سے ان کے دربار آرائشوں کو، یہاں پر سجاوٹ کو، یہاں پر انہوں نے چاند، سورج، ستاروں کے حوالے سے بیان کیا ہے، جبکہ یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ جب مجھے بادشاہ کی تعریف و توصیف کا خیال آتا ہے تو ماں و خورشید کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ ممدوح یعنی بادشاہ کی عظمت اور رتبے کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بادشاہ کا لشکر جو کہ پرچم لہراتا ہے تو سورج لرز اٹھتا ہے اور آسمان چکرا جاتا ہے۔ جب خطیب دوران خطبہ بادشاہ کا نام لیتے ہیں تو منبر کے پائے کی بلندی دو چند ہو جاتی ہے، جو کہ یہاں پر مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ جب دنیا ملک کے وارث کو دیکھتی ہے تو ترکستان کے فرما روا تغل کو سنجر کی اہمیت کا فریب کھل جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ بادشاہ کی مدح بھلا وہ کیا کر سکیں، فقط یہ کہنے کی بات ہے کہ بادشاہ کے قصیدے کا انہوں نے دفتر کھول دیا ہے۔ خط لوح ازل سے بادشاہ کی ناموری شہرت، شان و شوکت اور عظمت ظاہر ہے، اسی لیے میں جو بادشاہ کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں، بادشاہ سلامت اس سے زیادہ کے مستحق ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ کے وہ حقدار ہیں۔ خدا کرے وہ رہتی دنیا تک حکومت کرتے رہیں۔ یہاں پر شاعر نے کیا کہا ہے کہ میں کتنی ہی تعریف کر لوں لیکن وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں، اور وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت رہتی دنیا تک حکومت کرتے رہیں۔ یہ دیکھیے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ دروازہ خاور یعنی سورج کا دروازہ مراد مشرق، مہر عالم تاب یعنی دنیا کو روشن کرنے والا سورج، خسرو انجم یعنی ستاروں کا بادشاہ مراد سورج، صرف میں آنا خرچ کیا جانا، کواکب یعنی کوکب کی جمع ستارے، سطح گردوں یعنی آسمان کی سطح، نگار آتش رخ آگ جیسے روشن چہرے والا معشوق، کعبہ امن و اما سکون اور امن کا مقام، تاج زریں سونے کا تاج، مہرتابہ روشن سورج، سوا زیادہ، خسرو آفاق آسمانوں کا بادشاہ مراد بادشاہ ظفر، منہ پر کھلا یعنی اچھا لگا، سرتاسر پوری طرح، صورت تکوین یعنی تخلیق کی صورت یعنی وجود، مقصد نا چرخ و ہفت اختر، نو آسمان اور ستاروں کی تخلیق کا مقصد، منصب مہر و ماہ و محور، سورج چاند اور زمین کے محور کا مقام، باغ معنی طرح طرح کے معنی، شاہ سخن گستر زود گو بادشاہ مراد شاعر، مدحت ترازی یعنی تعریف کرنا، دفتر مدح جہاں داور دنیا کے بادشاہ کے قصیدے کا دفتر، رتبہ جوہر اصل خوبی، عرض کسی چیز کے وجود کا سبب، شکو یعنی کہ عظمت بڑائی، رایت لشکر فوج کا جھنڈا، علو پایہ منبر کے پائے کی بلندی، فریب تغر الوسنجر یعنی ترکستان کے بادشاہ تغر وسنجر کی اہمیت کا فریب، خط لوح ازل کائنات کی ابتدا میں لکھی گئی تختی کی تحریر جس میں ازل سے ابد تک کے حالات درج کیے گئے ہیں، خاقان یعنی کہ چین کے بادشاہ کا لقب، خاقان نام آور مشہور بادشاہ مراد بہادر شاہ، صحابہ قرآنی یعنی بہترین بادشاہت قرآنی، طلسم روز و شب یعنی دن رات کا طلسم مراد زندگی۔ تو آج ہم نے یہاں پر نظم نمبر 8 یہاں مکمل ہوئی، ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے اور اس کے آگے کی نظم کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔